یہ جو واقعہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں انشاءاللہ یہ واقعہ بالکل درست اور صحیح ہے، اور یہ سعودی عرب ریاض کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی راویہ جو ہے وہ خاتون ہے جو کہ اب حدیڑ عمر کی ہو چکی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جو بہت زیادہ امیر بھی نہیں تھا اور بہت زیادہ غریب بھی نہیں تھا، البتہ ہم خاندانی اعتبار سے ذرا اس کو کہتے ہیں اونچا گھرانہ تھا، بڑا گھرانہ تھا۔ کہتی ہے کہ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، میری شادی کی عمر ہو چلی تھی، اور جس طرح کہ عام طور پر دستور ہے کہ اس کے لیے رشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تلاش میں ہیں، جو اچھا رشتہ مل جائے، تلاش جاری ہے۔ کہتی ہے کہ ہمارے دور پار کے ایک رشتہ دار نے میرے لیے پیغام بھیجا۔ کہتی ہے کہ اس کے بارے میں جب بایو ڈاٹا اس کا دیکھا، اس کی کیا خوبیاں ہیں، کیا اس کی تعلیم ہے، کیا اس کی مالی حالت ہے، تو پتہ چلا کہ اس کی تعلیمی حالت بہت اچھی ہے اور ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ملازم ہے، بہت اونچے درجے کا تو نہیں لیکن بہرحال وہ ملازم ہے، اور اخلاق اس کا اچھا ہے، اس کی شہرت اچھی ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے استخارہ کیا، مشورے بھی کیے، لوگوں نے بتایا کہ اچھا آدمی ہے۔ خیر کہتی ہے کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اگر مناسب سمجھو تو میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کہتی ہے کہ میری والدہ کو سبحان اللہ نہ جانے اس شخص کے ساتھ کیا عناد تھا، کیا دشمنی تھی۔ اس نے مجھے کہا نہیں یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے، یہ میں تمہارا اور کسی جگہ رشتہ کروں گی۔ خیر میری والدہ کی خواہش کسی اور جگہ تھی، وہ کسی اور لڑکے کو چاہتی تھی کہ وہ میرا داماد بنے، لیکن سبحان اللہ انہوں نے کوئی رغبت ظاہر نہیں کی۔ ادھر وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، میں نے کہا دیکھو بات سنو، شادی میں نے کرنی ہے، وقت زندگی میں نے گزارنی ہے، لہذا میں چاہتی ہوں کہ بے شک آپ میری شادی کر دیں۔ ناظرین کرام، قصے کو مختصر کرتے ہوئے شادی ہو گئی۔ کہتی ہے کہ وہ جو میرا خامد مجھ کو ملا میری توقع سے کہیں زیادہ بہتر، ہمارے گھر میں چین سکون، جو ہر آنے والا دن تھا پچھلے دن سے زیادہ بہتر، ہم بڑے مزیدار زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ، اور جلدی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اولاد کی خوشخبری بھی سنا دی۔ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ جب کہ میں ایک خوبصورت بیٹے کی ماں بن گئی۔ کہتے ہیں ہمارے گھر میں خوشیاں، سعادتیں، مسرتیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ میری والدہ اپنے داماد کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ جب کبھی اس کو موقع ملتا اس کی اہانت کر دیتی، اس کو ذلیل کر دیتی، اس کے اوپر نقد کرتی۔ اور پھر کبھی کبھار یہ بھی ہوتا کہ کوئی ہمارے خاندان میں کوئی تقریب ہونی ہوتی تو سب سے آخر پہ جس کو دعوت دی جاتی وہ میرا خامد ہوتا۔ مراد یہ تھا اس کو اگنور کیا جاتا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ میرا خامد جو تھا شریف آدمی تھا، لیکن بہرحال آدمی سمجھدار تو تھا، اس کو پتا تھا کہ میرے گھر میں اندر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور ایک دن وہ کہتی ہے حد ہو گئی کہ میرا خامد جو تھا اپنے سسرال میں یعنی میری ماں کے پاس گیا ہوا تھا۔ کہتی ہے میرا باپ جو ہے وہ بیچارہ بالکل جو ہے نا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا گھر سے، اس کی گھر کے اندر کوئی نہ سے تھی نہ اس کا کوئی حکم چلتا تھا، جو کوئی تھا وہ میری ماں کا حکم چلتا تھا۔ خیر کہتی ہے ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ خواتین تھی ہمارے رشتہ داروں میں، وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کی موجودگی میں میری والدہ نے میرے خامد کی انسلٹ کر دی۔ اور اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا دیکھو یہ جو ہے نا میرا داماد یہ ہمارے ہم پلہ نہیں تھا، ہم اس سے کہیں اونچے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، مالی اعتبار سے بھی خاندانی اعتبار سے بھی، بس اس نے ہمارے پلے پڑنا تھا۔ کہتی ہے کہ جب میرا خامد گھر گیا تو اس نے مجھ کو ٹیلی فون کیا، اس نے کہا بھائیو دیکھو بات سنو، بس ہو گئی ہے، بہت انتہا ہو گئی ہے، اب دیکھو دو ہی حل ہیں اس کے، یا تو تم اپنی ماں کو چھوڑ دو، اپنی ماں کے گھر جانا چھوڑ دو، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جدائی اختیار کر لیں۔ دیکھو عزیزو شرافت کی حد ہے، اسے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا، اسے یہی کہا کہ ہم عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ کہتے میری بدقسمتی کہ میں اپنے گھر کے معاملات اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرتی تھی،
اور میری ماں جو ہے وہ بات کا بتنگڑ بناتی تھی. کہتے میں نے یہ بات بھی اپنی ماں کے ساتھ شیئر کر دی. میری ماں نے کہا چھوڑ، طلاق دیتا ہے دے دے، طلاق لے لو، آ جاؤ، ہمارے پاس روٹی کی کوئی کمی ہے. اور کہتی ہے کہ پھر بدقسمتی یہ ہوئی کہ مجھ کو طلاق ہو گئی. کہتی کہ میں اپنی ماں کے گھر میں آ گئی. باپ کی ویسے ہی کوئی زیادہ اہمیت نہیں تھی گھر کے اندر. کہتے رات ہوتی تو میری ماں اپنے کمرے میں جا کے سو جاتی، میں اپنے کمرے میں. آدھی آدھی رات میں روتی رہتی، پریشان رہتی کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے. میرا خامد میرے ساتھ بے حد محبت کرتا ہے، میں بھی اپنے خامد کے ساتھ بے حد محبت کرتی تھی. کہتی ہے کہ جب میری عدت ختم ہو گئی تو میری ماں نے اسی لڑکے کے ساتھ جس کے ساتھ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی ہو، اس کو پیغام بھیجا، مجبور کیا. نہ جانے کیا کھچڑی گھر میں پکتی رہی. میری ماں نے مجھ کو بھی مجبور کیا. عدت میری ختم ہو چکی تھی، میں بالکل، بیٹا میرے پاس تھا. ماں نے کوئی ایسا چکر چلایا، اس نے بہرحال جیسے تیسے کر کے میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا. بیٹے کو جو ہے وہ اس کے جو پچھلا خامد تھا اس کے حوالے کر دیا گیا. کہتی ہے کہ یہاں سے میری بدقسمتی کا آغاز ہوتا ہے. اور وہ یہ تھا کہ یہ جو مجھے خامد ملا، اس خامد کی حالت یہ تھی کہ یہ بھی مرد تھا، وہ پچھلا جو تھا وہ بھی مرد تھا. لیکن ان دونوں کے درمیان سریا اور سرا کا فرق تھا. پہلا خامد جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ سریا تھا، انتہائی اونچا، اعلی اخلاق والا. اور یہ شخص انتہائی بدتین ہے، بدخصلت، گالیاں دینے والا، تانے دینے والا، کنجوس. دنیا بھر کی جو اس کے اندر تھی نا رذالت وہ جمع تھی. کہتی کہ میں جنت سے جہنم میں آ گئی. بمشکل میں نے 1 سال گزارا اور پھر میں نے جیسے تیسے کر کے اس سے طلاق حاصل کی. کہتی ہے کہ اس دوران میں میری ماں انتہائی پریشان، بیمار ہو گئی، ہاسپٹل چلی گئی، ہاسپٹل میں داخل ہو گئی. ویسے بھی بوڑھی ہو گئی تھی، اب اس کا تنتنا، وہ اس کا روب، وہ اس کی باتیں وہ ختم ہو گئی، نیچے چلی گئی. کہتی وقت گزرتا چلا گیا. ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک بھلا آدمی تھا، شریف آدمی تھا، شریف النفس. اس نے تھوڑا سا رول ادا کیا. جو میرا پہلا خامد تھا، چونکہ میرا بیٹا اسکول میں جاتا تھا، اس کے ساتھ کبھی کبھار میرا رابطہ ہوتا تھا بچے کی وجہ سے. اس نے ظاہر بات ہے کہ جب مجھے طلاق دی، اس نے اسی وقت شادی کرنی تھی. اس کی نئی بیوی آ گئی تھی، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی تھی. وہ اپنے گھر میں خوش مطمئن. کہتی ہے کہ ہمارا ایک رشتہ دار جو کہ میرا بہی خواہ تھا، وہ میرے پہلے خامد کے پاس چلا گیا. اس کو جا کے اس نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا، اس کو ماں کی محبت کی ضرورت ہے اور باپ کی محبت کی ضرورت ہے، لہذا میں تمہیں یہ کہوں گا کہ تم اپنی پہلی جو بیوی ہے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر رہو. کہتی ہے کہ وہ بھلا مانس آدمی تھا. اپنی بیوی کے پاس، جو اس کی موجودہ بیوی تھی، اس کے پاس گیا، اس کو جا کے بتایا یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں. وہ بھی شریف النفس تھی. اس نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے اسے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں اب تمہاری دوسری بیوی بن کر آنے کے لیے تیار ہوں. اور کہتی ہے کہ پھر اس طریقے سے میں اب اپنے خامد کی دوسری بیوی. کہتی ہے کبھی کبھار میں سوچتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا. ناظرین اکرام، آپ اپنے کمنٹس، اپنے جو تجاویز ہیں، مشورے ہیں، اپنے تجربات ہیں، وہ ضرور لکھیں. انشاءاللہ ان کو شیئر کریں گے تاکہ، لیکن آپ اندازہ کریں قصور کس کا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے ناک کی خاطر، انا کی خاطر. چلیے وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے. قرآن پاک کی آیت اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اور اگر تمہیں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان اختلاف سے ڈر ہو کہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا تو کیا کرو؟ میاں اور بیوی کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے رشتہ داروں میں سے طے کر لو. اور اللہ فرماتے ہیں اگر وہ دونوں میاں بیوی اصلاح چاہتے ہوں گے، ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان
اتفاق پیدا کر دیں گے، محبت پیدا کر دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔